امریکہ کے ایران پر 12ویں روز بھی حملے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں سعودی ٹینکرز پر میزائل داغ دیے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری۔ برطانوی بینچ مارک برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $96.40 ہو گئی۔ امریکی بینچ مارک WTI کروڈ کا ایک بیرل $88.60 کا ہو گیا۔ اماراتی بینچ مارک مربن کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت بھی $91.11 ہو گئی۔ امریکہ کے ایران پر 12ویں روز بھی حملے۔ یمن اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ محمد لقمان ہمارے ساتھ موجود ہے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل جی، امریکہ کی طرف سے جو حملے ہیں 12 روز بھی جاری رہے۔ ابھی جو ان کی نئی لہر ہے وہ مکمل ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یمن کے حوثی باغی جو ہیں انہوں نے بھی سعودی ٹینکرز پر اٹیک شروع کر دیے ہیں۔ پہلے انہوں نے دھمکی دی تھی کہ جتنے سعودی ٹینکر ہیں وہ کہیں جا نہیں سکیں گے، سعودی بندرگاہوں کی وہ ناکہ بندی کریں گے، خاص طور پہ جو بحیرہ احمر میں ہے۔ تو اس کے ساتھ باب المندب کا جو آبنائی باب المندب ہے اس کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ سے یقیناً جو آئل مارکیٹ ہے اس پہ ایک منفی اثرات آئے ہیں اور اس کی وجہ سے قیمتیں جو بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ عالمی منڈی میں جو خام تیل قیمتیں کم ہونی شروع ہو گئی تھی ایک امید کے ساتھ کہ جی جو جنگ رک جائے گی، لیکن جنگ بھی بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا ایلیمنٹ جو ہوتی ایلیمنٹ وہ بھی شامل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جو آج بھی قیمتیں بڑھی ہیں۔ برطانوی بینچ مارک کروڈ آئل جو ہے اس کی فی بیرل قیمت $96.40 تک ہو گئی ہے۔ امریکی بینچ مارک کی قیمت جو ہے ایک جو بیرل ہے وہ $88.60 کا ہو گیا، اور اماراتی بینچ مارک مربن جو کہ عام طور پہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا وہ بھی ان صورتحال میں کافی آگے اس کی قیمت نکل گئی ہے۔ اس کا جو قیمت ہے $91.11 ہو گئی ہے، اور یہ صورتحال ابھی مزید چلنے والی ہے کیونکہ اگر اٹیک ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ تو جو سپلائی کم ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں تو پہلی صورتحال خراب ہے، تو آبنائے جو یہ جو دیگر جو باب المندب یا بحیرہ احمر ہے اس میں بھی جو تیل کی جو روانی رکے گی اور یقیناً جو 13% تیل کی روانی مزید کم ہوگی تو قیمتیں اور بڑھ سکتی ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ محمد لقمان یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں، کہاں تک یہ قیمتیں جا سکتی ہیں، اور اوورال دیکھا جائے تو سٹاک میں اگر تیل کی موجودگی ہو تو اس کو یوٹیلائز کر کے قیمتوں پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا ایسا بھی پاسبل نہیں ہوتا؟ اس میں جو ایک اب ملکوں کا مختلف کیٹیگریز ہیں۔ کچھ ملک ہیں جن کے جو اسٹریٹجک سٹاک ہیں، جیسے امریکہ ہے، اس کے بھی سٹاک جو ہے پچھلے دنوں کم ہوئے، اور اس سے دیگر ممالک جہاں پہ اگر سٹاک ہیں بھی تو وہ اتنے نہیں ہوتے کہ جن کو آپ ایک پورے ملک کے لیے پورے سال کے لیے استعمال کر سکیں۔ الٹیمیٹلی آپ کو انٹیک چاہیے۔ جب انٹیک ہوتی رہے گی تو ایک جو پرسیپشن رہے گا کہ ہمارے پاس سٹاک ہے تو اس کی وجہ سے قیمتیں سٹیبل رہتی ہیں۔ اب جو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو ان ممالک میں جہاں کے تیل پیدا نہیں ہوتا، جو امپورٹ کرتے ہیں، وہاں تو ایک جو پینک بائنگ بھی ہو رہی ہے، جیسے پاکستان ہے، دیگر ممالک ہیں، تو اس کی وجہ سے حکومتوں پہ دباؤ آتا ہے۔ جب دباؤ آتا ہے تو وہ مہنگا تیل بھی امپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو جن ممالک میں تیل پیدا ہوتا ہے اسے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ صورتحال جو ڈیولپ ہوتی ہے ایسی کہ جس میں ان کو کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے تو اسے بینیفٹ یقیناً اٹھایا جائے۔ جیسے امارات ہے، امارات کے تیل میں مسلسل اضافہ اس کا قیمتوں میں جاری ہے، جو کہ پہلے $70-68 تک صرف تھی اس کی قیمت۔ مربن کی قیمت بھی اب اس کا $91 سے اوپر چلی گئی۔ تو اس طرح جو ایک ایسی سچویشن ہے جو بالکل صحیح، انٹرنیشنل مزید قیمتیں بڑھ سکتی ہیں جو اوورال صورتحال ہے۔ محمد لقمان تفصیلاً اس پر گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔